اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہماری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہم ووٹ کس کو دیں۔ کیا ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہمیں ووٹ کس کو دینا چاہیے، اور آج کل ہماری کافی پارٹیاں جو ہے وہ عروج پر ہے، جیسے کہ تحریک لبیک پاکستان، نون لیگ، پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی۔ تو ہمیں ووٹ کس کو کاسٹ کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے ووٹ کاسٹ کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہم ووٹ کسی بھی پارٹی کو کاسٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ آخر میں کیا نکلتا ہے؟ تو کیا اس کا نتیجہ درست ہوگا یا نہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں یہی جانیں گے۔ ہم کسی پارٹی کے سپورٹر نہیں ہیں، بلکہ ہم اسی کے سپورٹر ہوں گے جو پاکستان کی بھی خیر خواہ جماعت ہوگی اور اسلام کی خیر خواہ بھی جماعت ہوگی۔ میں پہلے ایک آیت پڑھتا ہوں اور اس کے تحت میں آپ کو سمجھاتا ہوں اللہ کے قرآن کا فیصلہ کیا ہے۔ آیت نمبر 166، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك یریہم اللہ اعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار۔ اب اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی مختصر تفسیر غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہوں گے پیشوا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی، من الذین اتبعوا، جو پیروی کرنے والے تھے لوگ، وہ اور پیشوا جب عذاب کو دیکھیں گے، ورأوا العذاب، اور عذاب کو ان کا دیکھنا، وتقطعت بہم الاسباب، تو ان سب کے اسباب ٹوٹ جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دو لوگوں کی بات کی۔ ایک کون ہے؟ ایک ان لوگوں کی بات کی جو کسی کے پیچھے چلتے رہے، اور ایک ان لوگوں کی بات کی جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے رہے۔ اب جو لوگ پیچھے چلتے رہے کسی کے، وہ جب عذاب کو دیکھیں گے اور اپنے معاملات زندگی کو دیکھیں گے، اور وہ رب تعالیٰ سے عرض کریں گے مولا ہم تو ان کے پیچھے چلتے رہے، ہم تو ان کی پیروی کرتے رہے ہیں، ہم اس کے نعرے لگاتے رہے ہیں، تو لہٰذا جیسا ہمارے جو ذمہ دار ہیں یہ لوگ ہیں، اور کوئی ذمہ دار لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ لوگ آ جائیں جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہوگا کہ وہ لوگ آ جائیں جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں، وہ جو پیشوا ہوں گے، جو قوم کے لیڈر ہوں گے، رہنما ہوں گے، وہ سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ لوگ آپ کے پیچھے چلتے رہیں؟ وہ کہیں گے ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، وہ کہیں گے کہ مولا ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی سبب بھی نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں ہے۔ اب جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا۔ اب وہ لوگ کہیں گے اتباع کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ کاش کہ ہمارا لوٹنا ہو جائے اس دنیا میں واپس دوبارہ، کہ ہم اس دنیا میں دوبارہ واپس چلے جائیں۔ کاش، وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں دنیا میں تو اگر واپس بھیج دے تو فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم ان سے بیزاری کا ویسے ہی اعلان کریں گے جیسے یہ آج ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ جیسے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جانتے تک نہیں ہیں، تو کل قیامت والے دن وہ لوگ کہیں گے کہ مولا دنیا میں ہمیں واپس بھیج، اور ہم دنیا میں کچھ اپنی زندگی گزاریں، اور یہ لوگ پھر آئیں ہمارے پاس اور پھر ہم سے کہیں کہ آؤ ہمارے پیچھے چلو،
ہمارا ساتھ دو، ہماری رہنمائی میں آؤ، تو وہ کہنے لگے کہ مولا ہم ان سے ایسے ہی کریں گے جیسے یہ آج ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں بات یہ دیکھنی چاہیے، جب انسان مر جائے گا، مٹی میں ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد محشر قائم ہوگا، اس دن انسان جو ہوگا، انسان اس دن تمنائیں بہت کرے گا، لیکن دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا، دنیا میں نہیں آئے گا۔ میں یہاں پر ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ انسان کو جب موت آئے گی موت، اس وقت انسان کہے گا کاش میں یہ بھی نیکی کر لوں، یہ بھی نیکی کر لوں، کاش میں یہ بھی معاملات زندگی اپنے سیٹ کر لوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا اے انسان، تیرے پاس میں نے تجھے اتنا وقت میں نے دیا تھا، لیکن تو نے اپنا جو وقت تھا وہ تباہ و بربادی میں لگا دیا۔ لیکن وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں دنیا میں واپس بھیج، لیکن وہ جا نہیں سکیں گے۔ اب وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات ان پر حسرت و افسوس بنا کر ان کے اوپر داخل کرے گا۔ وہ انسان افسوس ہی کرتا رہے گا، کاش کہ دنیا میں رہ کر میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلتا کہ جو ہماری دنیا کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں اور آخرت کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ دوزخ سے نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ اب مسلمان بھائیوں، آپ کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کن لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے، یا ان لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے کہ جو ہماری دنیا بھی بہتر کریں گے اور آخرت بھی بہتر کریں گے، یا ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے کہ جو ہمارے دین کو بھی برباد کریں اور ہماری دنیا کو بھی برباد کریں۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنی، اور آج ہمارے پیشوا بہت ساری جماعتیں بنی پھرتی ہیں۔ اگر سر فہرست دیکھا جائے تو پی ٹی آئی جو جماعت ہے اس کا بہت زور شور ہے، اور اس کی جماعت میں بہت ساری لڑکیاں ڈانس بھی کرتی ہیں، ناچتی بھی ہیں، اور دیکھا جائے کیا یہ ہماری اسلام کے پیشوا بن سکتی ہیں؟ کیا یہ ہماری رہنما بن سکتی ہیں؟ اگر بن سکتی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کل قیامت والے دن بھی ہمارے کام آئے گی۔ اگر آئے گی تو آپ اس کو سپورٹ ضرور کیجئے گا۔ اگر دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو جماعتیں ہیں، وہ نون لیگ کی بھی جماعت ہے، پیپل پارٹی بھی موجود ہے، اور تحریک لبیک پاکستان بھی موجود ہے، بہت ساری جماعتیں وجود میں ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا یہ کل قیامت والے دن ہمارا بوجھ اٹھا لے گی؟ کل قیامت والے دن یہ ایسا تو نہیں کہے گے کہ مولا ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ہم سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ تو ہمیں ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے، انسان اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اور دوسری بات ووٹ کے حوالے سے، ووٹ جو ووٹ ہے یہ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے۔ پاکستان کا اور دیگر ممالک کا یہ قوانین ہے کہ ایک بندہ قتل کرتا ہے اور اس کا ساتھ دینے والا، قاتل کا ساتھ دینے والا بھی قاتل ہوتا ہے، یعنی اس کی سزا بھی ہوگی قتل کرنے والے کی، اور جو اس کا ساتھ دینے والا ہے اس کی بھی سزا ہوگی۔ اور راشی والمرتشی، رشوت دینے والا فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے، یعنی لینے والا دینے والا، اور سود لینے والا دینے والا لکھنے والا، یہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو ہمارا ووٹ ہوتا ہے یہ ایک گواہی ہوتی ہے، ایک شہادت ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی ایسے آدمی کو سپورٹ کرتے ہیں جو ظالم ہو، تو یہ ہمارا ووٹ جو ہوگا، جتنا وہ حکمران لوگوں پر ظلم کرے گا، جتنا گناہ اسے ملے گا اتنا گناہ ہمیں بھی ملے گا، کیونکہ ہم اس کے سپورٹر ہیں۔ چاہے تحریک لبیک ہو، چاہے دوسرا نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، پی ٹی آئی ہو، جو بھی مرضی جماعت ہو، اگر ہم سپورٹ کسی بھی جماعت کو کرتے ہیں لیکن وہ ظالم جماعت ہے، ہماری نظریں دیکھ سکتی ہیں، ہمارے دین کے خیر جتنا گناہ وہ لیڈر کرے گا، کیونکہ ہم اس کے حواری ہم اس کو روش دینے والے ہیں، تو اتنا ہی جو گناہ ہمیں بھی ملے گا۔
تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں کہ جو ہمارے دین کے بھی ذمہ دار ہوں، دنیا کے بھی ذمہ دار ہوں، حضرت عمر فاروق جیسی حکمرانی بھی کرنے والے ہوں. جیسے کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا اگر فرات کے کنارے پر ایک کتا مرتا ہے تو عمر فاروق اس کے بھی ذمہ دار ہوں گے. جیسے کہ حضرت عمر فاروق رات کو گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ لوگ کہیں بھوکے تو نہیں سو رہے، اور حضرت عمر فاروق ایک جگہ پر کھڑے تھے نا، تو وہاں ایک جو پل تھا نہر کا، وہاں سے نا بکریاں گزر رہی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ بکریاں گزر رہی ہیں اور پل ٹوٹا ہوا ہے، ایک بکری کا پیر اس پل کے اندر پھنس گیا، پیر ٹوٹ گیا. حضرت عمر فاروق ہزاروں قطار لوٹنے لگے، اتنا روئے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق کے یہ رونے کو دیکھ کر نا صحابہ کرام باقی نے کہا کہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارا ملک ہے، ہماری حکمرانی ہے، ایک بکری کا پیر ٹوٹ گیا تو عمر اس کا حساب کیسے دے گا؟ تو مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں وہ ہمارے غریبوں پر، وہ تو آپس میں چور لٹیروں کا کھیل کھیل رہے ہیں نا، تو نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ غریبوں کو ہو رہا ہے نا. غریب مر رہا ہے، غریب پیس رہا ہے. تو اس کہیں خودکشی کر رہے، کوئی دوسرا کنٹیرے کے نیچے آ کر مر جاتا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، تو ہمیں انتخاب کرنا ہے ایک ایسی جماعت کا جو ہماری دین کی بھی محافظ ہو اور دنیا کی بھی محافظ ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. سوال یہ ہے جی جی ہمارے ملک میں جو ہے وہ جمہوریت ہے، جی جی اور ٹی ایل پی کا مقصد ہے خلافت. جی جی یہ نظام کیسے آئے گا؟ جو جمہوریت ہے نا جو ہمارے ملک میں، ہم جمہوریت کے پیچھے نہیں چلیں گے بلکہ جمہوریت کو اسلام کے پیچھے لگائیں گے. کیوں جی؟ جمہوریت تو آ گئی ہے، لیکن ہمیں اس حال کے کیسے کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم جمہوریت کو اسلام کے پیچھے لگائیں گے، اسلام کو جمہوریت کے پیچھے نہیں لگائیں گے. جب جمہوریت اسلام کے پیچھے چلے گی تو نظام خود بخود سیدھا ہو جائے گا. صحیح. حضرت آپ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلی باری ٹی ایل پی آئے گی، نظام صحیح کرے گی. جی ٹی ایل پی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، لیکن ہو دین. سب کو آزمایا گیا پہلے. جی ٹی ایل پی از بیوٹیفل جماعت ہے، بہترین جماعت ہے. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ پاکستان کی بہترین حفاظت کر سکتی ہے. جی.